السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، آج کے جمعہ میں جو میں نے آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، سورہ بقرہ کی 83 نمبر آیت ہے۔ دراصل یہ احکام ہیں بنی اسرائیل کے، یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، لیکن ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت، اس کا تعلق جیسے پہلی امتوں کے ساتھ ہے ویسے ہمارے ساتھ بھی ہے، اور اسی لیے وگرنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بیکار بات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، میرے اور آپ کی سوچ سے بھی بلند ہے۔ اس کے کلام میں ہر لفظ میں رہنمائی اور ہدایت ہے، اور زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ یہ 5 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، وہ ہیں اللہ کے حق، مثلا عبادت کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، پھر حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ ہے اللہ کے حق۔
نظر نیاز، اس میں بھی خرابی نہیں کرنی چاہیے وگرنہ اللہ پکڑ کر لیتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حق۔ اللہ اپنے حق معاف کر سکتا ہے، بہت لازوال ذات ہے سوائے شرک کے اور بدعت کے۔ شرک اور بدعت کے علاوہ اللہ ہر چیز، ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد یہ اس وقت معاف ہوں گے جب بندے خود معاف کر دیں۔ حتیٰ کہ اگر وہاں آدمی جنت میں جانے لگے، حدیث میں آتا ہے کہ 2 پل ہوں گے، ایک پل صراط ہے جس پہ فیصلے ہوں گے کافر اور مسلمان کے، جو گزر جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا، اور جو گزر نہ سکے اپنے گناہوں کے سبب یا کفر کے سبب گر جائے، وہ کافر یا منافق۔ جب وہ پل صراط کراس کر جائیں گے، عبور کر جائیں گے، تو ایک اور پل آئے گا جس پل کے پاس پھر لوگوں کو روک لیا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے۔ ظاہر ہے پہلے تو سارے دوزخ میں چلے گئے، پل صراط پہ گزرنے سے گزرتے دوران، اور جو گزر گئے وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں لوگوں کا قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ جانور جس کے سینگ ہوں اس نے اس جانور کو مارا ہو جس کے سینگ نہ ہو، تو اس سے اس کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ تو جیتی جاگتی انسانیت، انسان ایک دوسروں پہ جو ظلم کرتے ہیں حقوق العباد کے مسئلے میں، تو ان کا حساب وہاں لیا جائے گا۔ جب جانوروں کو معافی نہیں ہے تو میرے اور آپ کے کیا بات ہوگی؟ ہر بندے کا ایک دوسرے کے ساتھ مکالمے کی بجائے اپنا ذہن جو ہے وہاں استعمال ہوگا، اور حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، باپ سے بھاگ رہا ہوگا، ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹوں سے، بیوی سے، خاندان سے، التی تؤوی جو خاندان اس کو پناہ دیتا تھا، برادریاں، خاندان، کنبے، ملک، سرحدیں، ساری چیزیں، وہاں آدمی بھاگے گا ان سے۔ ہر آدمی کو اپنی حالت کافی ہوگی۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ناطے جو نماز بھی پڑھتے ہوں، نیک کام بھی کرتے ہوں، جمعے میں آگے ہیں، خطبہ بھی سنتے ہیں، ثواب کا کام ہے، جہاں آپ وضو کرتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں، جہاں جہاں سے آدمی وضو کرتا ہے وہاں اس عضو سے آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کلی کی ہے، منہ کے گناہ صاف، ہاتھ دھوئے ہیں، ہاتھ کے گناہ پاک، پھر چہرہ دھویا ہے، چہرے کے گناہ پاک، اگر آنکھوں میں گئی ہے وہ پانی کے قطرے جو وضو کے دوران ہے تو آنکھوں کا جو گناہ ہے وہ پاک ہے، سر کے بالوں کا مسح کیا ہے وہ پاک ہو گیا، کوہنیوں تک، کوہنیوں سمیت بازو دھوئے ہیں اس کے گناہ پاک، پھر کانوں کا مسح کیا ہے اس کے گناہ پاک، پھر پاؤں کے جب دھوئے ہیں پاؤں سے گناہ گر جاتے ہیں، پاؤں پاک، گویا ایک لحاظ سے، روحانی لحاظ سے آدمی پاک ہو گیا۔ لیکن جو دل ہے جس میں حقوق العباد کا تصور آتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، جب تک وہ حل نہ کیے جائیں آدمی کا چھٹکارا ممکن نہیں۔ ایک حق اللہ کا ہے، اور اسلام 3 چیزوں کا نام ہے، حقوق اللہ کا، اللہ کے معاملات کا، اور دوسرا اسلام ہے زبان کا، آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور تیسرا ہے لوگوں کے معاملات کا۔ یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، دل کا پاک ہونا جو اللہ پہ ایمان ہے، حقوق اللہ، زبان کا پاک ہونا جو ظاہری اسلام ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک جو کہ حقوق العباد ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ پاک قیامت کے دن پوچھیں گے، پرکھ کریں گے، سوالات کریں گے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو کہا گیا والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرنے کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن میں بھی ہمیں بھی کہا گیا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ انسان کو بھی ہم نے وصیت کی۔ تو ایک ہوتا ہے رب پالنے والا، جو ہمارا رب ہے،
اوپر بیٹھا ہے، عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، اور ایک وہ باپ ہوتا ہے جو ہماری پرورش کرتا ہے، اس کو بھی رب کہا جاتا ہے۔ وہ زمین کا رب ہوتا ہے، بندے کا، آدمی کا سایہ ہوتا ہے، ماں اس کی گود ہوتی ہے، اور ماں کا جسم اس کے لیے خوراک کا ذریعہ ہوتا ہے، باپ اس کے دنیا میں آنے کا سبب، اور ماں کی کوکھ سے پیدا ہو کے اس کے رحم میں 9 ماہ تک، 8 ماہ تک، 7 ماہ تک، 6 ماہ تک، سال تک اس چھلی میں، اس رحم میں، اس جہاں بچہ ہوتا ہے وہاں آدمی پرورش پاتا ہے۔ وہ جو بوجھ اٹھاتی ہے اسے ماں کہا جاتا ہے۔ اللہ جیسے اللہ کی ناشکری حرام، ایسے والدین کی ناشکری حرام۔ اللہ اوپر کا داتا، ساری کائنات کا بادشاہ، اور یہ باپ اور ماں آدمی کے دل کے بادشاہ، رات کے بادشاہ، خیال کرنے والے۔ حلالی ہوں، شرط یہ ہے حلالی ماں باپ ہوں، اللہ کی قسم ہے اپنی اولاد کے لیے اپنی جان بھی دینے پہ تیار ہو جائے۔ حلال کے ہوں، ہمارے معاشرے میں حلال اور حرام کا فرق نہیں ہوتا۔ پاک کے نکاح کرنا، والدین کے زمرے میں جب حقوق کی بات آئے گی تو پھر ذمہ داری کی بات بھی آئے گی۔ اگر میرا حق ہے تو میری ذمہ داری بھی ہے۔ گھر سے نکلے غیر مرد اور عورت، عدالت میں نکاح کیا، حرام، چاہے حکومت اس کو سند دے دے، سرٹیفکیٹ دے دے، نکاح نامہ جاری کر دے، ولی کی اجازت کے بغیر نہ کوئی نکاح جائز ہے، اور اس نکاح کے بدلے میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرام کی اولاد ہو۔ جب آپ والدین اپنا حق مانتے ہیں کہ میرے ساتھ حسن سلوک کرے میرے بچے، تو اپنی زندگی پہ بھی تصور کریں۔ ایک دن تھا، غیر عورت کو بٹھا کے لے کے آیا تھا، ساری زندگی زنا کرتے رہے اور زنا کی اولاد پیدا ہوتی رہی، وہ اولاد تیرا احترام کہاں سے کرے؟ یاد رکھیے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، چاہے 1000 قانون بن جائیں، عدالت کا نکاح جائز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہم پہ نہیں ہے، گناہ جنہوں نے قانون بنایا۔ ولایت رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا نکاح الا بولی۔ اب میں پاکستان کے قانون کو دیکھوں یا کسی اور کو دیکھوں یا محمد رسول اللہ کے فرمان کو دیکھوں، یہ تو ذمہ داری ہے پارلیمان کی۔ پارلیمان کی ذمہ داری ہے اس قانون کو بدلے کہ نکاح کے بغیر اور ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں عدالت کا نکاح۔ اب عدالت میں ایک بندے کا حق کسی کو مل جائے، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بعض اوقات میرے پاس کوئی فیصلہ لے کے آتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک زیادہ بولنے والا ہوتا ہے، وکیل اچھا ہوتا ہے، بات کرنے والا، فرمایا اس کی بات سن کے میں اس کا حق اس کے بھائی کا اس کو دے دیتا ہوں، کیوں؟ اس کا انداز اچھا ہے، اور جس کا حق ہے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ یہ نہ سمجھے کہ محمد کریم نے اس کو حق دے دیا ہے، نہیں، فرمایا میں اس کو آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس فیصلہ آ جائے اور وہ فیصلہ غلط ہو جائے، ویسے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کی بات غلط ہو، لیکن ایسی اگر صورت بنے کہ کوئی اپنی زبان کی تیزی سے، اپنی وکالت سے کسی کا حق عدالت محمد میں کسی اور کو مل جائے، تو میرے رسول نے فرمایا وہ اس کا حق نہیں بن جائے گا، اس کے لیے آگ کا ٹکڑا رہے گا، حالانکہ دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے، عدالتی جنگ جیتنے سے، پیسہ لگا کے، رشوت لگا کے، اچھا وکیل کر کے اگر کوئی کیس جیت جائے، تو ایسے ہی والدین کے مسئلے میں یاد رکھیے، نکاح کے مسئلے میں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول سے کر لے کہ جی مجھے پتا نہیں تھا، عدالت میں میں نے نکاح کر لیا، جذبات سے مغلوب ہو گیا،
تو وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے سسرال سے اچھا رابطہ رکھے، پھر ان کو راضی کرے، پھر نیا نکاح کرے، پھر ان کا رشتہ بنے۔ وگرنہ یاد رکھیے حرام کی اولاد پیدا ہوگی جو آپ کا ادب نہیں کرے گی، دل میں ادب نہیں ہوگا، آپ کا احترام نہیں کرے گی، ظاہر دیکھنے میں بلدیت آپ کی لکھی ہوگی لیکن اللہ کے نزدیک اس بلدیت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وہ گلی میں بچہ جو پڑا ہوا ہو، نامولود، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو، اور بالکل اسی طرح جو اپنی کسی عورت کو بھگا کے لے کے آیا ہو، دونوں کی اولاد میں کوئی فرق نہیں۔ تو بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور حقوق بھی ہیں کہ میں والد بنوں، اچھا حلال کھلاؤں، حرام سے بچوں۔ یہاں تو کیا ہے جی، 2 نمبری کا کام کیوں کرتا جی؟ بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، بچوں کا پیٹ پالنا، حرام کے مال سے پیٹ کو پالا، کل قیامت کے دن وہی اولاد میری ہلاکت کا باعث ہو، کل وہی اولاد مجھے پھنسائے گی۔ اللہ جی ہم کیا کرتے؟ ہماری تربیت ہمارے والدین نے نہ کی، باہر سے چیز اٹھا کے لے آئے، ماں نے کہا میرا بیٹا بڑا تیز ہے، اور کل وہ ڈاکو بن جائے، چور بن جائے تو گناہ ماں کے سر پہ۔ میرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پہ صدقہ حرام تھا، زکات۔ آپ کے نواسے حضرت حسن یا حسین، وہ بھی آپ کی بیٹی کے آگے اولاد، صدقے کی کھجور حضرت حسن نے یا حسین نے وہ نکل لی، میرے رسول نے انگلی کے ساتھ اس کھجور کو باہر نکالا، فرمایا تجھے علم نہیں ہے کہ صدقہ آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ جب آپ کی حالت یہ ہے قد غفر اللہ لکا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، پہلے بھی گناہ معاف، بعد والے بھی معاف، آسمان اور زمین پہ اللہ کی ذات کے بعد حضرت محمد رسول اللہ کے پائے کا کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو صرف زکات جو حلال مال، زکات کا مال کیا ہوتا ہے؟ حلال، لیکن آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے، نبی کے گھرانے کے لیے۔ اس حلال مال کو رسول نے باہر نکال دیا اور ہم ساری زندگی حرام کھاتے رہے اور پھر کہیں جی اولاد ہمارا احترام نہیں کرتی، جی دھکے دیتی، یہ میری اولاد جو ہے وہ میرا خیال نہیں کرتی۔ تو نے اسے سکھایا کیا؟ تو نے اس کو کھلایا کیا؟ تو نے اس کو پہنایا کیا؟ رات کی تاریکی میں ڈاکہ مارا اور اولاد کو صبح اچھے کپڑے خرید کے لیے، اور اولاد جائے راستے میں اللہ کے فرشتے اس کمانے والے پہ بھی لعنت کرے جس نے پہنا ہوا اس پہ بھی لعنت۔ کسی کا حق مار کے یاد رکھیے اولاد کو پالا، کل قیامت کے دن اولاد بوجھ۔ میرے رسول کی ایک حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ کسی کی ناجائز ایک بالش، جسے پنجابی میں گٹ کہتے ہیں، ایک بالش زمین پہ قبضہ کرتا ہے ناحق، وہ لیتا ہے، فرمایا 7 زمینوں کا بوجھ اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں بھائیوں کے حق، بہنوں کے حق، یتیموں کے حق، بیواؤں کے حق، مسکینوں کے حق، اگر کوئی چیز مل جائے، میرے رسول نے فرمایا 3 دن اعلان کرو، یہاں مل جائے تو کہتے ہیں مال غنیمت حاصل ہو گیا۔ دکان پہ بیٹھا ہوا بندہ وہ ڈنڈی مار لے تو کہتا آج میں نے 5000 کی دیہڑی لگائی، آج میں نے ناقص مال دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب بتا رہے تھے، ایک محفل میں بندہ کھانا کھا رہا تو ساتھ گالی نکالی، کہتے کل میں موٹر کا کام کرتا ہوں، تو ایک کاٹ مجھے 2500 کا بل بنا، 1000 روپے جالی دے گئے، 1500۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مال اصلی نہیں ڈالا۔ دکاندار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں نے مال اصلی نہیں ڈالا، وہ کہتا مجھے تو گھاٹا پڑ جانا تھا، اور حرام کا مال اس نے لگایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہا کہ 1000 اس کو جالی دے کے جائے، اس کا تو بیٹا دونوں کا غرق ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور پھر اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، اللہ حرام کے مال سے کمائے ہوئے پہ لکھتے ہیں ھذا من، یہ اللہ کے فضل میں سے۔ اور فضل آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فضل کہتے ہیں زائد چیز کو، مثلا میں پانی پی لوں جو بچ جائے اسے کہتے ہیں فضل۔
ایک ہے میرا حق، میرا جسم، آنکھیں، یہ دماغ، سارا کچھ، اور ایک ہے زائد جو اللہ مجھے مال دے دے اوپر سے، زائد مال مل جائے، ایک مکان کی بجائے، وہ میرا حق اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اور جو ایک اور پلاٹ خرید لیا پلاٹ، تو وہ اللہ کا کیا ہو گیا؟ فضل۔ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اپنا حق نہیں مانگنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرا حق لکھا ہوا ہی نہ ہو، اللہ کا اس سے فضل مانگنا چاہیے۔ تو والدین اگر ایسے مال سے اپنے اولاد کی پرورش کریں گے تو پھر آگے سوچئے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اپنی اولاد کو ہمیشہ حلال کھلائیں۔ جیسے شراب ہے نا، اب شراب ایک قطرہ پی لیں، ایک گلاس پی لیں، کیا رہے گی؟ شراب وہ 1 روپے کی وجہ سے 10,000 حرام ہو جائے، 1 روپے کی وجہ سے 10,000 حرام ہو جائے تو اولاد کے پیٹ میں کیا جائے گا؟ حرام۔ قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ کی قسم اتنے میں آئے، دکاندار قسمیں اٹھاتا ہے، زیادہ قسمیں کھانے والے اللہ کے ہاں پکڑ ہے۔ کیا ایسی قسم جیسے کہتے ہیں قسمیں لغو، بیکار قسمیں، جھوٹی قسمیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک دن آپ داخل ہوئے مسجد میں تو سیڑھی پہ چڑھتے ہوئے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ پہلے آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ایک تنا ہوتا تھا کھجور کا، وہاں آپ اس پہ سہارا لے کے خطبہ دے دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے ممبر بنا دیا اور آپ اس پہ خطبہ دینے لگے۔ وہ پہلی جگہ جہاں وہ درخت تھا کھجور کا، اس میں سے رونے کی آواز آنے لگی جیسے کوئی بچہ روتا ہے۔ آپ نیچے اترے، آپ نے اس کو تھپ تھپایا، اس کو آپ نے ہاتھ لگایا، آپ نے گویا کسی کو تسلی جیسے بچے کو چپ کرواتے ہیں۔ تو اس درخت میں اللہ نے خاصیت پیدا کر دی تھی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکت کو حاصل کرتا تھا۔ تو پھر آپ ممبر پہ اس دن چڑھے، وہ ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آپ نے آمین فرمائی، دوسری پہ پاؤں رکھا، آمین فرمائی، تیسری پہ پاؤں رکھا، آمین فرمائی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کیا بات ہے، آج آپ نے عجیب کام کیا ہے، کیا عجیب کام ہے جی؟ 3 مرتبہ آمین کہی ہے، تینوں سیڑھیوں پہ پاؤں رکھا۔ میرے رسول نے فرمایا جب میں مسجد میں داخل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل امین علیہ السلام وہ دعا فرما رہے تھے، میں ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ اللہ وہ شخص ذلیل و رسوا ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے والدین آئیں اور وہ ان کو خوش کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبریل امین، فرشتوں کے سردار، روح الامین، سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار، وہ وحی کے لانے والے، اور آمین کہنے والے سید البشر، سید الکونین، فخر الانبیاء، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر۔ دعا جبریل نے کی جو فرشتوں میں سب سے افضل ہے، اور آمین اس نے کہی جو فرشتوں میں، بشر میں، اوپر والوں میں، نیچے والوں میں، باہر میں، تری میں، خشکی میں، زمین میں، آسمان میں، اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑے۔ والدین آئے آپ راضی نہ کر سکے، میرا رسول فرماتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، وہ جبریل کہتے ہیں اور رسول اللہ اس پہ آمین کہتے ہیں۔ آج کتنے بچے ہیں؟ پہلی تو میں نے بات کر دی کہ حلال کھانا چاہیے۔ اب ایک بندہ چلو اس نے حلال، اس کو پتہ نہیں تھا مسائل، اولاد کو پال دیا، اب بچہ تو سمجھدار ہے، اس کو کیا چاہیے؟ پتہ ہے میرا باپ برا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ حسن اخلاق کرنا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کی والدہ آئیں مدینے میں، کافر تھی، مسلمان نہیں تھی، ابو بکر صدیق کی والدہ بیوی زوجہ، تو وہ آپ کے پاس آئیں اسماء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ آئی ہیں، میں ان سے کیسا سلوک کروں؟ وہ ہے کافر لیکن میری طرف راغب ہے کہ میں اچھا سلوک کروں، میں اس سے اچھا سلوک کروں۔ باپ، والد اور والدہ اگر کافر بھی ہوں تب بھی ان سے حسن سلوک کرنا۔ دین، ہدایت، رہنمائی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کو ہدایت مل جائے اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے نبیوں کے گھروں میں کافر بیٹے پیدا کیے اور کافروں کے گھروں میں نبی پیدا کر دیے۔ اب فرعون کافر، بی بی آسیہ مسلمان، نوح باپ نبی، بیٹا کنان کافر، لوط پیغمبر مسلمان، بیوی کافر، یہ اللہ کے کام ہے۔ ابراہیم نبی، سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، نبی کائنات کے والد گرامی بڑے، اور ان کے
ان کا جو باپ ہے آزر کافر، باپ آزر کافر. یہ نسلوں کے پچھلے جمعے میں نے بات کی تھی کوئی ذات کے بارے میں کہ ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو بعض لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہم تو بات کرتے ہیں اس قرآن کے مطابق. اس قرآن کے مطابق بات کی ہے. کسی کو اگر سمجھ نہ لگی ہو تو اس کا قصور ہے، یا مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ہاں، قرآن کے مقابلے میں قرآن پڑھا جائے، اپنے ذہن کو نہیں. یہ مولوی صاحب نے ایسے بات کر دی. اگر مولوی صاحب کی بات قرآن کے مطابق ہے پھر اس کی وقت ہے. اگر میری اپنی بات ہے پھر اس کی کوئی وقت نہیں ہے. میں نے تو قرآن سے بتایا کہ یہ جو ذاتیں ہیں نا، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا. یہ ذاتیں، ہمارا باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. جس کا باپ آدم نہیں ہے وہ نام بول دیتے. ہمارے بابا کا کیا نام ہے؟ آدم. ماشاءاللہ جاگ پڑے ہیں جو سوئے ہوئے تھے. پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی کہ وہ ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں سکون کے لیے آتے ہیں کہ چلو 1 گھنٹہ سکون سے گزرے گا. باہر تو گرمی ہے، ادھر پنکھا چل رہا ہے. اگر سردیوں کا موسم ہے تو چلو یار چادر لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پاک صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو باپ ہمارے کون ہیں؟ آدم. جب طوفان نوح آیا، اچھا آدم کے بیٹے حضرت رسول اللہ ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ابراہیم جتنے پیغمبر ہیں ان کے بیٹے. ہندوؤں کی جتنی نسلیں ہیں کس کے بیٹے ہیں؟ آدم علیہ السلام. پھر جب طوفان نوح آیا ان کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، حام، سام، یافس، کنعان. ایک بیٹا ڈوب گیا جس کو کہا تھا کشتی میں آئی، اور 3 بیٹوں سے پھر آگے نسلیں چلی ہیں انسانیت کی. تو سارے جتنے ہم، میں اور آپ، کس کی اولاد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. تو نوح سید خاندان کے تھے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، سردار بنایا کہ نہیں؟ تو ساری کائنات ہی سید. یا تو ذاتیں تھے، کام کسی نے شروع کر دیا پڑھائی کا، اس کو اس کا لقب دے دیا. کس نے مانگنا شروع کر دیا، اس کو اس کا لقب دے دیا. کوئی ان میں سے بادشاہ بن گیا، وہ کہنا شروع ہو گیا. ذات کا کوئی تصور نہیں ہوتا. یاد رکھیے یہ جو بڑے بڑے نسب بنے ہوئے ہیں ان کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت. ایک حدیث میں سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے. میرا رسول نے فرمایا جو اپنے باپ کے نسب پہ فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ اپنے منہ میں ڈال دے. جو اپنی ذات پہ فخر کرے نا، میں راجپوت، میں جٹ، میں سید، میں غلام، فرمایا اس کو کہو کہ اپنے باپ کی جو شرمگاہ ہے اپنے منہ میں ڈال دے. یہ ہے قرآن حدیث کی بات. یہ ہماری کس سے بنوے سید کی سین کو سلام، فلان بڑا جی فلان، یہ تو ہمارے ذہن کے ہیں. قرآن سے بات کریں، میرے ساتھ جو مرضی لے کے آئے بٹھائیں، احترام سے بات کریں گے. اگر میری غلطی ہوئی میں تسلیم کرنے کے لیے تیار. یہ گزارش تھی. تو والدین وہ رسول اللہ کی دعا ہے. اور میرے رسول نے فرمایا ایک بندہ ہے، یا رسول اللہ میں نے جہاد پہ جانا. اب جہاد کیا ہے؟ ایک قطرہ جو پہلا زمین پہ گرتا ہے آدمی کا، میرا رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. قبر کا عذاب نہیں ہوتا شہید کو، پھر نہ کوئی حساب کتاب، سیدھے جنت میں 70 آدمیوں کی ضمانت. یا رسول اللہ میں نے جہاد میں فرمایا اب والدہ کا حیون، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا نام یا رسول اللہ. فرمایا فجاہد فیہما، فرمایا ان کی خدمت کر، اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا. ان کی خدمت کر. تو والدین ان کی اجازت ضروری ہے. باہر نکلیں والدین کی اجازت لیں، گھر میں آئیں ان سے پہلے ملاقات کریں. ایک واقعہ رسول اللہ نے بیان کیا بنی اسرائیل کا. فرمایا 3 بندے جا رہے تھے، وہ ایک غار میں پھنس کے، بارش ہو رہی تھی. مشہور واقعہ، اس میں سے یہ چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے لیے بیان کر دیتا ہوں. تو ان میں سے وہ آپس میں سوچنے لگے یار ہم نے کوئی نیک عمل کیا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اس کا واسطہ دیں اپنے نیک عمل کا. یا ہمارے واسطہ ڈالتے ہیں مردوں کا، مرے ہوں کا، جو فوج شدگان ہو ان کا واسطہ ڈالتے ہیں. اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیں. آپ کو ضرورت پڑ جائے تو کوئی ایسا عمل جو آپ نے اللہ کے لیے کیا ہو، کوئی ایسا عمل، تو اس کا واسطہ دے دیں اللہ کو. اور ان ہستیوں کا واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے جب میرے عمل اچھے ہوں. اور واسطوں کی ضرورت ان کو ہوتی ہے غاروں کے جن کا اللہ پہ یقین نہیں ہوتا. اللہ پہ جن کا یقین ہے ان کو کسی واسطے کی ضرورت، اللہ تو ڈائریکٹ سنتا ہے. وہ کہنے لگا چلو اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیتے ہیں جنہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو، خالصتاً کوئی ریاکاری نہ ہو. ان میں سے ایک بندے نے دعا مانگی یا اللہ میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا،
باہر سے جانور چلا کے لاتا ہے، شام کو سب سے پہلے دودھ ان کو پیش کیا کرتا، ان کے ہاتھ منہ وہ صاف کرتا، پھر دودھ پیش کرتا۔ تو اے اللہ، ایک دن ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، میں دیر سے آیا، میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے جو تھے وہ میرے پاؤں میں گر رہے تھے، بھوک لگی تھی، لیکن اے اللہ تیری رضا کی وجہ سے میں ہمیشہ والدین کو پہلے دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا، گھر والوں کو۔ اے اللہ، اس دن میں نے تیری رضا کے لیے اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اور اپنے والدین جب تک نہیں اٹھے، صبح کا وقت ہوا والدین اٹھے، اسی طرح میں وہ برتن لے کے کھڑا، جب اٹھے تو ان کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر تو میرے اس کام پر راضی ہے تو ہمیں یہاں سے نجات دے۔ حدیث آتی ہے کہ وہ پتھر چٹان پیچھے ہٹی اور وہ باہر آ گئے۔ اپنے والدین، ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، میرا باپ مجھ پہ ظلم کرتا ہے، اور میں اپنے باپ کو لے کے ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ جتنی میں کمائی کرتا ہوں مجھ سے لے لیتا ہے، جو کما کے رکھتا ہوں میرے اپنے اخراجات۔ تو میرا رسول نے فرمایا ادھر آ، باپ کے ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ دیا، فرمایا تیرا مال بھی تیرے باپ کا، تو بھی اپنے باپ کا۔ لیکن یہ نہ ہو کہ والدین کہیں گے اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ ہمارے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کبھی میں اولاد کے حقوق پہ جمعہ پڑھاؤں گا کہ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ والدین کے حقوق تو سنتے رہتے ہیں نا، کہ اولاد کے حقوق کیا ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے، ٹائم کم ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا ذی القربا، قریبی رشتہ داریوں کا خیال کرو، جو ہمارے قرابت والے جو رشتہ دار ہیں ان کا خیال کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ پچھلے جمعے میں کچھ میں نے یہ نشاندہی کر دی تھی کہ ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا کا جو بیٹا ہے، جمعے کے بعد ہم درس دیتے ہیں نا، وہ ہم نے کلاس شروع کی ہوئی ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے جیسے جاتا کچھ آدمی بیٹھ جاتے ہیں۔ میں نے گزارش بھی کی تھی کہ اپنے باقی کاموں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں تو اس درس کے لیے بھی ٹائم نکال لیں۔ تو میں نے تو دور سے آنا ہوتا ہے، تو میرے لیے بھی وہ پڑھانا جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ باعث نجات بنائے، اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی باعث نجات بنائے۔ اگر یہاں گناہ کی کوئی مجلس ہو، ٹورنامنٹ ہی لگا ہو، تو وہاں کتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیوں جی؟ وہاں تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں پتہ ہے کہ سادہ سا انداز ہوگا، وہ کس نے سننا ہے، جمعہ تو مجبوری ہے نا جی، بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بندہ آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں، وہ میری عزت نہیں کرتا، مجھے کھانا نہیں کھلاتا، میرا خیال نہیں رکھتا، مجھے کچھ دیتا نہیں ہے۔ اب وہ میرے پاس آئے تو میں کیا کروں؟ یعنی میں اپنے چچا کے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، وہ میرا خیال نہیں کرتا، مجھ سے حال چال نہیں پوچھتا، مجھے کھانا وغیرہ نہیں پوچھتا، رہائش کا نہیں پوچھتا، آئیے بیٹھیے یہ نہیں پوچھتا، سلام اچھی طریقے سے نہیں لیتا۔ اب وہ میرے پاس آئے چچا کا بیٹا، تو میں کیا کروں؟ اگر دنیاوی اصول دیکھا جائے تو کہتے جی کو جی ہے، اس نے مجھے پوچھا کہ نہ میں بھی نہ میں پوچھوں۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ تیرے پاس آئے تو اس کا حال بھی پوچھ، اس کو کھانا بھی کھلا، اس سے اچھا خیال رکھ، اس کو رہائش دے، اس سے پوچھ کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر ایک لکھ دیا ہے، کلمہ لکھ دیا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا میں اس کو جوڑ دوں گا، جو تعلق کو ملائے گا اللہ اس کے کاموں کو سنوار دے گا، درست کر دے گا، تو اپنے تعلق کو درست رکھے گا۔ بہن سے ناراضگی کیا جی رشتہ نہیں دیا، بھائی سے ناراضگی کیا جی رشتے کا مسئلہ، وہ میری جائیداد کا مسئلہ تھا، میرے بھائی ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، قبر میں چلے جانا، جب مر جاتے ہیں پھر آنسو بہاتے ہیں، کیوں؟ اسی ایک راستے سے آئے تھے۔ اگر دنیا میں بھی رہتے ہوئے کبھی یہ خیال آ جائے چلو یار میرا بھائی ہے نا، میرا حق کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اور پھر جنازوں کے موقع پہ نہ کہنا پڑے کہ جس کے دل میں کوئی ناراضگی ہو معاف کر دے۔ اپنی زندگی اتنی اچھی ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ اور یہاں میں ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، جو بندہ اپنی بہنوں اور بھائیوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، لکھ لیجئے 100% کنفرم بات ہے، پکی بات ہے، جو اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، یہ قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، دنیاوی اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، جو بولتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ جو اپنے بھائی بہن ان کی اولاد سے اچھا سلوک کرتا ہے، بھتیجوں کے ساتھ، بھانجوں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا نام دنیا میں پھیلا دے، اللہ تعالیٰ اس کے کام سنوار دیتا ہے،
اس کے بعد دولت کے انبار آ جاتے ہیں، آپ کھلانا شروع کریں، بہن آئے تو استقبال کیجیے، بھائی آئے استقبال کیجیے، چاہے ناراضگی ہو ایک مرتبہ گلے سے ملیے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو صلہ رحمی، ذل قربا، قریبی، یہ قرابت والے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور فرمایا والیتاما، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ یتیم کہتے ہیں بلوغت سے پہلے کوئی چھوٹا بچہ بالغ نہیں ہوا تو باپ فوت ہو جائے، اسے کہتے ہیں یتیم۔ یتیموں سے اچھا سلوک کرنا۔ ایک بندہ آیا، رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، دل بڑا سخت ہے، میرا رسول نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر تیرا دل نرم ہو جائے۔ فرمایا جہاں جہاں سے تیرا ہاتھ گزرے یتیم کے بال، جتنے بال نیچے آ جائیں اتنی اللہ نیکیاں عطا کر دے۔ کیوں جی؟ تو یتیموں کے یہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں بھی مر سکتا ہوں، میرے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ آپ میں سے کسی کی وفات ہو سکتی ہے تو میرے جو بھائی ہیں یا میرا کوئی بھائی فوت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد ہے، بہن وہ فوت ہو جاتی ہے، بھائی فوت ہو جاتا ہے، کوئی رشتہ دار اس کا یتیم ہے، تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کا خرچ لگا دیں، خرچ لگا دیں کہ میں نے اس کی کفالت کرنی ہے، میں نے اپنے بھتیجوں کو بھانجیوں کو پالنا ہے۔ آپ کفالت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات درست کر دے گا، دل بھی نرم ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وگرنہ وائرس تو آیا ہی ہوا ہے، کوئی اور اللہ وائرس بھیج دے گا، اور کوئی اللہ اور مصیبت نازل کر دے گا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ اللہ نے فرمایا کیا اس ذات سے بے خوف ہو اگر چاہے زمین میں تنسا دے، زمین میں زلزلہ آ جائے، اور اگر چاہے آسمان سے پتھر برسا دے، یا تیز ہوا بھیج دے جیسے قوم سمود اور عاد پہ بھیجی، یا کسی فرشتے کو عذاب دے کے بھیج دے کہ چیخ ماری، کان کے پردے پھٹ گئے، دل کلیجہ چاک ہو گیا، دل پھٹ گیا، سماعت بیکار ہو گئی، آنکھوں سے اندھے ہو گئے، یا پھر اس گروہ کی طرح کہ جنہوں نے اللہ سے غداری کی تو اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، سور بنا دیا۔ اللہ سے ڈریے، احسان کیجئے یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے یتیم کو اپنے حصے کا دے۔ کوئی بات نہیں، بیٹا ہے تو میرا، جیسے میرا بیٹا ہے ایسے تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ میرا، اور باپ کے بعد اس کا جو بھائی ہوتا ہے، جو چچا تایا کہتے ہیں، وہ آپ کا سرپرست ہوتا ہے، اس کی بھی عزت کرے، اور ساتھ وہ اپنے یتیموں کا خیال بھی رکھے، اپنے یتیموں کا خیال رکھے، ان کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ 1-2 یتیموں کو پال لینے سے جو بندہ کسی ایک میری وجہ سے کوئی ہدایت پہ آ جاتا ہے، میں نے کسی کو بڑا کر دیا خرچ دے دے کے، دیا تو اللہ نے ہے نا، دل کو کھلا کرے، کشادہ کرے۔ رسول اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، فرمایا جو بندہ سخی ہوتا ہے نا، اس کی مثال ایسے جیسے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اور جو بندہ کنجوس ہوتا ہے اس کے ہاتھ جیسے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، ایسے یا ایسے۔ فرمایا وہ چاہے بھی تو خرچ نہیں کرتا، چاہے بھی تو خرچ نہیں کرتا، اور صبح کے وقت فرشتہ پھر 2 فرشتے پکار لگاتے ہیں، اللہم آتے منفقن خلفن وآتے ممسکن تلفن۔ اے اللہ جو آج کسی یتیم پہ کسی تیری راہ میں خرچ کرے، اے اللہ اس کو اس کا بدلہ بھی دے دے، مالا مال کر دے، اور جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے، اے اللہ اس کو ہلاکت دے دے، اس کو تباہ و برباد دے۔ تو اپنے یتیموں سے اچھا سلوک کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا والمساکین، یہ اکیلا جمعہ، ایک یہ جو 5 باتیں ہیں یہ ایک جمعے کی بنتی ہیں، پورا جمعہ ہونا چاہیے اس پہ۔ اور والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس دولت مال نہ ہو۔ اور یہاں ایک پیچھے بات رہ گئی ہے، میرا رسول نے قرآن میں آتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا جو بندے انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ یتیموں کا مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھرتے ہیں۔ اور یہ پھر مسکین جس کے پاس مکان نہ ہو، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کا معاش بہت تنگ ہے، آمدنی کم ہے، دیہڑی دار ہے، اس کی مدد کرے۔ دیکھیں کون محلے میں، یہ نہ ہو آپ کے گھر میں تو چرخا چلتا، آپ کے گھر میں اچھے کھانے ہوں اور اس کے بچے بھوکے ہوں، وہ خودکشی نہ کر لے۔ جس محلے میں جو غریب مر جائے، یاد رکھیے حالات سے تنگ آ کے اللہ پورے محلے کو ہو سکتا ہے عذاب دے دے کہ تجھے نہیں علم تھا کہ تیرے ساتھ غریب رہتا۔
عید کے موقع پہ، رمضان کے موقع پہ افطاری میں دیں، عیدی میں دیں، سوٹ لے دیں، سال میں اپنے لیے 4 5 سوٹ لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، پڑوسیوں کو دے دیں، غریبوں کو دیں۔ پیشہ ور بکاری جو آگے مسجدوں میں، دکانوں پہ ہر روز جمعرات کے نام پہ وہ چندہ مانگتے ہیں، ان کو تو بڑے شوق سے دے دیتے ہیں۔ اور جو وہ سفید پوش کسی سے کہہ کچھ نہیں سکتا، اس کے چہرے پہ چھریاں پڑ چکی ہوں، وہ بیٹیاں جوان ہوں، بیٹے جوان ہوں، اس کے اخراجات پورے نہ ہوتے ہوں، مکان ذاتی کوئی نہیں، کاروبار ذاتی کوئی نہیں، وہ ہے مسکین، محلے میں تلاش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک حدیث سنا کے بات میں ختم کرتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ بندے سے پوچھے گا میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، آگے سے بندہ کہے گا تو انتا ملک الملوک، تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ، تو پیاس کب تجھے لگتی؟ میرا ایک بندہ پیاسا تھا تو نے مجھ سے پانی نہیں پلایا، اے میں فلاں موقع پہ میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، یا اللہ تجھے بھوک کب لگتی ہے؟ میرا ایک بندہ فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس سے کھانے کا نہیں پوچھا۔ چہروں کو پڑھ لیتے ہیں، تو دیکھیں مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اللہ جی تجھے پیسوں کی ضرورت؟ میرے ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت تھی، وہ در در پھرتا رہا، شرماتا رہا، کہہ نہ سکا زبان سے، اور پیشہ ور بکاریوں کو کاروبار پہ لگا کے لاکھوں روپے اکاؤنٹ میں پھر مانگتے، اور وہ جو سفید پوش آپ کے محلے میں رہتا ہے کچھ بات نہیں کرتا، حالات سے پتہ چل جاتا ہے اس کی دہاڑی نہیں لگتی، یار چلو آج اس کا شام کا کھانا میں دے دیتا ہوں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ جو جس کو کھلانا عطا کرنا یا اللہ کی بخشش یا اللہ کی صفت ہے، اور جو بندہ اس صفت کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ پاک، اور آخری بات وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں کے لیے اچھی بات کرو۔ میرا رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ کیا کرے، اپنے بھائی کو اچھے طریقے سے مل لے، یہ بھی حسن اخلاق ہے، مسکرا کے مل لے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب دو بھائی آپس میں سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا جو گناہ ہوتے ہیں جھڑ جاتے ہیں اچھی بات کرنے والے۔ ایک بندہ جاتا ہے کہ جی ذات اور ہے، مسلک اور ہے، پھر جی کاروبار نہیں ہے، آپس میں شراکت نہیں ہے، صرف ملاقات کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ راستے میں ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے، کہاں جا رہے؟ میں اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے، کیا کوئی کاروباری مسئلہ ہے؟ نہیں جی کاروباری مسئلہ نہیں، کوئی اور ہے خاندانی مسئلہ نہیں، رنگ نسل کوئی نہیں، کیا ہے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ وہ آگے سے فرشتہ کہتا ہے اگر اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی محبت کے لیے جا، پھر میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو لوگوں سے حسن اخلاق کریں، بڑوں کا احترام کریں، ہنس کے بولیں، مسکرا کے بولیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے، قیامت کا دن ہو تو اپنی جنت میں اللہ ہمیں جگہ دے۔ آخر دعوانا الحمد